آخر میں اگلی بات جو استاد محترم نے گفتگو میں فرمائی سادات کے حوالے سے کہ ان کے حضور کی جو آل ہے قسم پرسی کی زندگی میں ہے، میں ایک واقعہ سنا کے پھر آپ سے ایک وعدہ کرتا ہوں۔ اور یہ واقعہ کیا ہے؟ جب آپ بیان فرما رہے تھے، تشریف فرما تھے، تو میری آنکھوں میں نمی تھی اور میں وہ واقعہ سوچ رہا تھا۔ بس اس واقعے کو بہت دھیان سے سنیے۔ یہ واقعہ کس کا ہے؟ حضرت جنید بغدادی کا۔ جنید بغدادی ایک استعارہ ہے تصوف کا۔ جنید بغدادی وہ نام ہے جس کو صوفیاء نے سید الطائفہ کہا ہے، لیکن یہ نام کہاں سے ملا؟ اب ہر طبقہ فکر میری اس بات کو دھیان سے سنیں۔ یہ کون تھے؟ یہ کوئی فقیر نہیں تھے، یہ کوئی راتوں کو جاگنے والے عبادت گزار نہیں تھے۔ جنید بغدادی کیا تھے؟ ایک بادشاہ کے پہلوان تھے۔ بادشاہ روزی روٹی کھلی دیتا تھا، یہ کھاتے تھے، ورزش کرتے تھے، ڈنڈ پیلتے تھے، جسہ بناتے تھے اور کشتی لڑتے تھے، جیت جاتے تھے، بادشاہ انعام دیتا تھا۔ یہ بادشاہ کے پہلوان تھے، کوئی ان کے مقابلے میں نہیں آتا تھا۔ بغداد اسلامک اسٹیٹ کا کیپٹل سٹی تھا، وہیں ان کی رہائش تھی، وہیں پہ یہ رہتے تھے اور اپنا جسم، اپنی طاقت، اپنی جوانی، اپنا روب، اپنی تام جھام میں رہتے تھے، کوئی مقابلے پہ نہیں آتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، بادشاہ نے پورے ملک میں اعلان کروایا۔ اعلان کیا تھا؟ پورے ملک میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں، کہ کوئی میرے پہلوان کے ساتھ کشتی کرے، کسی ملک کا پہلوان، اور اگر وہ جیت گیا تو منہ مانگا انعام ملے گا۔ ساری دنیا کی جو زبانیں ہیں نا وہ گنگ ہو جاتی تھی جنید کا نام سن کے، کوئی بھی نہ آیا مقابلے پہ۔ ایک فقیر سا بندہ جس کا جسم کمزور ہے اور اس کی کھال ادڑی ہوئی ہے، ٹوپی پرانی ہے، دھوتی باندھی ہوئی ہے، پرانے سے کپڑے پہنے ہیں، اس نے کہا کہ میں جنید کا چیلنج قبول کرتا ہوں۔ اب جنید کی آنکھوں میں خون اتر آیا کہ اگر کوئی میرا چیلنج قبول کرتا تو نامور پہلوان ہوتا، جس کے دنیا میں پہلے ڈنکے بج رہے ہوتے، دنیا اسے جانتی ہوتی۔ یہ کون سا مریل سا سڑیل سا بندہ، بڑے کمزور جسم والا، میرا چیلنج قبول کر رہا ہے۔ خیر شرط پوری ہو چکی تھی، بابا جی نے چیلنج قبول کیا، وقت مقرر ہو گیا، گراؤنڈ کا ڈسیژن ہو گیا کہ وہاں پہ کشتی لڑی جائے گی۔ بابا اپنی جگہ پہ چلا گیا، نہ کسی کو عطا نہ پتا۔ مقررہ وقت ہوا، ٹھٹ کے ٹھٹ لوگوں کے لگ گئے کہ جنید کے ساتھ کشتی ہوگی۔ وہی بابا جی آ گئے، پرانے کپڑے، پرانی ٹوپی، پرانی جوتی، پرانی حالت، خستہ حالی، آ گئے۔ اب جنید ان کو دیکھے اور اپنے آپ کو دیکھے تو لوگوں کی ہنسی چھوٹ گئی کہ یہ جنید سے کشتی لڑے گا۔ خیر پہلوانی کے اصول کے مطابق نزدیک ہوئے، سلام لیا، سلام لے کے جنید کا ہاتھ پکڑ لیا، کان قریب کیا، کہا جنید تیرا نام جنید ہے، تجھے صرف بغداد والے جانتے ہیں، آج میرے ساتھ ایک سودا کر لے، تجھے دونوں جہان والے جان جائیں گے، تجھے دونوں جہان والے جان جائیں گے۔ حضرت جنید نے پوچھا کیا؟ اس شخص نے کہا ہم آل رسول ہیں، مسافر ہیں، فلاں جگہ پر بیابان میں ہمارا قافلہ رکا ہوا ہے، ہماری بچیوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، ہمارے بچے بھوکے اور تسے ہیں، ہم ایک جھونپڑی لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ہمارا والی وارث نہیں، ہم آل رسول ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ ہماری فطرت میں نہیں ہے، ہم مانگ کے کھاتے نہیں ہیں، اپنی خودی کے ہاتھوں محتاج ہیں، کسی سے مانگنا نہیں ہے، لیکن حالات ہمارے کوئی نہیں۔ آج کنڈ لوا لے، قیامت تک تیری کوئی کنڈ نہیں لگوا سکے گا۔ آج ہار تسلیم کر لے، قیامت تک کے لیے جیت جاؤ گے۔ شاید وہ قبولیت کا وقت تھا، ورنہ بھرے میدان میں کون ہارتا ہے؟ بھرے میدان میں کون ہارتا ہے جب سارے اس کے حامی ہوں اور سارے اس کو کاندھوں پہ اٹھانے کو بے تاب ہوں؟ اس وقت اپنی ہار کا ڈیسیژن کون لیتا ہے؟ پتہ نہیں کیا قبولیت کی گھڑیاں تھی۔ یہ بات جنید کے سینے میں اتر گئی، پنجی لگائی، داؤ پیچ کھیلا، کبھی ادھر کبھی ادھر، گھٹا مٹی اڑنے لگا، تالیاں بجنے لگی اور لوگ کہنے لگے کہ بابا بھی ہے تو کوئی پہلوان جس نے جنید کو مشقت میں ڈال دیا ہے۔ کئی داؤ پیچ جنید خود ہی کھیلتے رہے، وقت گزرا،
जैसे धूल बैठी नीचे हुई, देखा जुनैद चत लेटे हुए हैं, बाबा सीने पे बैठा हुआ है, उसने दोनों हाथ फैलाए हुए हैं, बाबा के नारे लगा रहा है। जुनैद की बिस्ती हो गई, बादशाह ने मुंह फेर लिया, तमाशाई उठ के चले गए। हर कोई जुनैद के ऊपर तनकीद कर रहा है, लेकिन जुनैद के दिल के अंदर जो नूर की शम्मा रोशन हो चुकी है, उसकी रोशनी सिर्फ जुनैद महसूस कर रहा है। रात हुई, आंख लगी, रात का अंधेरा छाया, आंखें बंद हुई, इधर आंखें बंद हुई, मुकद्दर की आंखें खुल गईं। ख्वाब में सरकारे दो जहां तशरीफ ले आए, हुजूर की ज़ियारत हुई। फरमाया, है जुनैद, कल तक तुम पहलवान थे, सुबह से तुम अल्लाह के वली हो, कल तक तुम आम इंसान थे, कल से तुम वलियों के सरदार हो, तुम्हारा लक़ब सैयदुत ताइफा है, यानी औलिया के सरदार हो, सैयद हो। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मुझे इसकी कोई निशानी अता फरमा दे। मेरे महबूब ने फरमाया, जुनैद, जिस तरह कल तूने मेरे बेटे से निशानी नहीं मांगी, इसी तरह तू मुझसे भी निशानी ना मांग। हम तुझे इस दुनिया में भी इज्जत देंगे, हम तुझे आखिरत में भी इज्जत देंगे।